محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور حقیقت پسندانہ لمحہ ہے۔ وہ لمحہ ہے جو ہر ایک کو آنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اور وہ ہے قبر کا پہلا لمحہ۔ قبر میں سب سے پہلا سوال جو منکر اور نکیر نامی فرشتے پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ اکیلے ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، شدید سردی ہے، سانس گھٹ رہی ہے اور اوپر سے مٹی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ آپ کی تجہیز و تکفین کر کے قبر میں اتار چکے ہیں اور اب واپس جا رہے ہیں۔ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی آپ سن رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں دور ہوتی جاتی ہے اور پھر مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب صرف آپ ہیں، آپ کا رب، اور اچانک ایک بھاری خوفناک آواز گونجتی ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال کوئی مولوی نہیں پوچھ رہا، کوئی استاد، کوئی دوست نہیں، بلکہ یہ سوال قبر کے اندر دو فرشتے پوچھ رہے ہیں جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ ان کے چہرے ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح جلتی ہوئی، ان کی آوازیں ایسی کہ زمین ہل جاتی ہے، اور وہ انسان کو بٹھا کر سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ناظرین، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قبر میں سب سے پہلے یہی سوال ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت ایسے گھبرا جائیں گے جیسے ٹڈیوں کا دل دھڑکتا ہے، یعنی شدید خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے زبان لڑک جائے گی، کچھ لوگ ہکلا کر رہ جائیں گے، کچھ کہیں گے ہاں ہاں میں نے لوگوں سے یہ سنا تھا، رب اللہ ہے، مگر دل سے یقین نہیں ہوگا اور وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ 90% لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے نہیں پائیں گے۔ کیوں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر ہماری زندگیاں اس کے برعکس ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کو وہ مقام نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ کبھی وقت کو، کبھی پیسے کو، کبھی شوہر بیوی کو، کبھی اولاد کو، کبھی موبائل فون کو، کبھی سوشل میڈیا کو ہمارا اصل رب بنا دیا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، مگر کوئی فلم شروع ہو جائے یا کوئی سیریل تو اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں رکھا ہوتا ہے، مگر دھول کھا رہا ہوتا ہے، اسے کھول کر پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، مگر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر گھنٹوں گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رب نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، سوچئے، اگر ہماری زندگیوں میں اللہ واقعی رب ہوتا تو ہم اس کی عبادت کو ترجیح دیتے، اس کے احکامات کو مانتے، اس کی طرف رجوع کرتے، مگر ہم نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور قبر میں جب یہ سوال ہوگا تو زبان پر اللہ کا نام تو آ جائے گا، مگر دل میں یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سوال زبان کا نہیں بلکہ زندگی کا امتحان ہے۔ یہ سوال ہماری پوری زندگی کی گواہی مانگتا ہے کہ ہم نے کسے اپنا رب مانا تھا، کس کی اطاعت کی تھی، کس کے سامنے جھکے تھے، کس سے ڈرے تھے، کس سے امید رکھی تھی۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام دیا تو ہم فیل ہو جائیں گے، اور پھر قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ذرا قبر کے اس منظر کو مزید تفصیل سے
تصور کیجئے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ نماز جنازہ پڑھ کر دعائیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اب وہ سب اپنی اپنی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور میت اکیلی پڑی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میت ان کے جوتوں کی آہٹ سنتی ہے جب تک وہ قبرستان سے باہر نہ نکل جائیں، اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اچانک قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ کے خوفناک چہرے، لمبے لمبے بال، زمین کو چھوتے ہوئے، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہوئی۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں، اور اگر وہ بٹھا نہ سکے تو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں جو پہاڑ کو بھی چور چور کر دے۔ اور پھر سوال شروع ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ فوراً جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ جواب دل سے نکلے گا، کیونکہ اس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری تھی۔ وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، تو اس کا جواب قبول ہو جاتا ہے اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے، سفید ریشمی بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ نیند سے سو جا، جیسے بہترین دوست سوتا ہے۔ مگر جو بندہ دنیا میں اللہ کو بھول کر رہا، پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا، حرام کماتا رہا، سود کھاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، نماز چھوڑتا رہا، تو گھبرا جائے گا، زبان لڑک جائے گی، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ کہے گا میں نے لوگوں سے سنا تھا اللہ ہے، مگر وہ یقین سے نہیں کہے گا، تو فرشتے اسے ماریں گے اور قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور قبر کہے گی میں تنگی، تاریکی اور عذاب کا گھر ہوں۔ ناظرین، یہ منظر بہت خوفناک ہے۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ 70,000 پردے ہوں گے، اللہ اور اس کے درمیان اس کی آواز اللہ تک نہیں پہنچے گی، اور وہ عذاب میں مبتلا رہے گا قیامت تک۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، کیونکہ اس نے اسلام پر عمل کیا تھا، 5 ارکان پورے کیے تھے، اللہ کے احکام مانے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا تھا۔ مگر منافق یا غافل بندہ ہکلا جائے گا، ہاں ہاں لا ادری، میں نے لوگوں کو کچھ کرتے دیکھا تھا، میں بھی کرتا تھا، مگر دل سے ایمان نہ تھا، تو وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن فوراً کہے گا، هو النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں ان پر درود بھیجتا تھا، ان کی سنت پر چلتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ مگر جو بندہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا تھا، ان کا نام آتی ہی چینل بدل دیتا تھا، ان کی سنت کو بوجھ سمجھتا تھا، داڑھی رکھنا مشکل سمجھتا تھا، پردہ کرنا پرانا سمجھتا تھا، درود شریف پڑھنا وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ گھبرا کر کہے گا میں نہیں جانتا، یا لوگوں سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، مگر اسے یقین نہ ہوگا، تو وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ ناظرین، سوچئے، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائیں
تو کیا ہم ان کی نظروں میں نظریں ملا سکیں گے؟ کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا سکیں گے؟ جب ہم نے ان کی ایک ایک سنت کو چھوڑ دیا، ان کی امت ہونے کا دعویٰ تو کیا مگر عمل ان کے برعکس سے کیا، حرام کمائی کھائی، سود لیا، جوا کھیلا، زنا کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، حسد کیا، تکبر کیا، ریاکاری کی، تو کیا ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ نہیں ناظرین، ہم شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گے، اور یہی شرمندگی قبر میں ہوگی جب یہ سوال پوچھا جائے گا۔ ناظرین، قبر کا عذاب بہت شدید ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جواب نہ دے سکے قبر اس پر دبائی جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور سانپ بچھو قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے جو اسے کاٹتے رہیں گے۔ آگ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور وہ چیختا رہے گا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، مگر جواب آئے گا، کلا، اب نہیں، اب تو قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ ناظرین، یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے، مگر اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ قبر ہمیں پکار رہی ہے کہ میں جنت کا باغ بھی بن سکتی ہوں اور جہنم کا گڑھا بھی۔ فیصلہ تمہیں دنیا میں کرنا ہے، قبر میں نہیں۔ ابھی توبہ کر لو، ابھی نماز شروع کر لو، ابھی قرآن پڑھنا شروع کر لو، ابھی گناہ چھوڑ دو، ابھی اللہ سے معافی مانگو، رو رو کر دعا کرو، یا اللہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں معاف فرما، قبر کے سوال آسان فرما، منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، ہماری قبروں کو کشادہ فرما، روشن فرما، ٹھنڈی ہوائیں چلا۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ہی ہو کر رہیں گے، ہمیں ہدایت دے، ایمان دے، تقوی دے، اخلاص دے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، جہنم سے بچا۔ ناظرین، آج سے عہد کر لیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیک اعمال کریں گے، صدقہ دیں گے، صلہ رحمی کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، تاکہ قبر میں جب یہ سوال ہو تو ہمارا جواب دل سے نکلے اور قبول ہو جائے، اور قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ناظرین، یہ پیغام ہر ایک تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو شیئر کریں، تاکہ سب توبہ کریں اور قبر کے عذاب سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، معافی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بات بار بار دہرائیں کہ قبر کا پہلا سوال من ربو کا ہے، اور اس کا جواب تیاری دنیا میں کرنی ہے، قبر میں نہیں۔ وہاں تو صرف امتحان ہوگا، جو پاس ہوگا وہ کامیاب، اور جو فیل ہوگا وہ ناکام۔ پیارے سامعین، آج کل کے دور میں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ کمانا، دولت جمع کرنا، بنگلے، گاڑیاں نام و نمود، یہ سب جمع کر رہے ہیں، مگر آخرت کی تیاری بھول گئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، قبر سے شروع ہوتی ہے، وہاں سکون ہوگا یا عذاب، یہ ہم پر منحصر ہے۔ ناظرین، بچوں کو بھی سکھائیں کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، تاکہ وہ چھوٹی عمر ہی سے
تیاری کریں اور بڑے ہو کر صحیح جواب دے سکیں۔ ناظرین، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، وہ بھی سوچیں، شوہر بچوں کے پیچھے رہ کر اللہ کو بھول نہ جائیں، نماز پڑھیں، پردہ کریں، قرآن پڑھیں، گھر میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ قبر میں کامیابی ہو۔ مرد بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی کمائی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو نہ بھولیں، نماز جماعت سے پڑھیں، داڑھی رکھیں، حلال کمائیں، گناہوں سے بچیں۔ ناظرین، بوڑھے بھی سن رہے ہوں گے، ان کے لیے تو وقت بہت کم ہے، ابھی توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں تاکہ اللہ معاف فرما دے۔ نوجوان بھی سن رہے ہوں گے، وہ سوشل میڈیا پر وقت ضائع نہ کریں، حرام روابط نہ رکھیں، اللہ سے ڈریں، قبر کو یاد کریں۔ ناظرین، ہر طبقہ کے لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں، سب کے لیے نصیحت ہے کہ ابھی جاگو، ابھی توبہ کرو، ابھی اللہ کی طرف رجوع کرو، ورنہ قبر میں پچھتانا پڑے گا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کو رب مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، اسلام کو دین مان لیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، کل شاید قبر میں ہوں، اس لیے تیاری آج سے شروع کریں، روزانہ قبر کی یاد کریں، موت کی یاد کریں، آخرت کی تیاری کریں، وہ لمحہ آسان ہو جائے جو سب سے مشکل ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال من ربک کا ہے، اور اس کا صحیح جواب وہی دے سکتا ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ تو آئیے آج سے نئی زندگی شروع کریں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں تاکہ قبر میں کامیابی ہو اور جنت نصیب ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ پیغام دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے، اسے دل میں اتاریں اور عمل کریں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر تصور کریں کہ وہ اندھیری قبر، وہ تنگی، وہ فرشتوں کا آنا، وہ سوال من ربک کا، اور اپنے آپ سے پوچھیں میرا جواب کیا ہوگا۔ اگر آج اللہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی توبہ کریں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ناظرین، آخری بات یہ ہے کہ روزانہ استغفار کریں، درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ یا اللہ، قبر کے فتنے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوال کو آسان فرما اور ہمیں صحیح جواب کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔